جی السلام علیکم، کیا حال چال دوستو؟ آپ کا دوست آپ کا میزبان فیصل آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کانٹینٹ کے ساتھ۔ اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی میں تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا ویٹ لاس کیسے کیا۔ میں ویٹ لاس کی جو جرنی ہے میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا جاؤں گا۔ پہلے چیز تو یہ ہے کہ مجھے یہ خیال کیسے آیا، وہ یہ کہ موٹاپا ایک خود بذات بیماری ہے، اور اس میں اکثر مجھ سے بھاگا نہیں جاتا تھا۔ فیٹ لاس کی وجہ سے، ہیلتھی ہونے کی وجہ سے مجھ سے سانس پھولتی تھی، کھانا پینا زیادہ تھا، اور نماز عبادت وغیرہ ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے پھر میرے ایک دوست کے پاس میں گیا، وہاں پہ اچانک میری طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی، جس میں میری ہارٹ بیٹس مجھے تیز ہوئیں، اور اس میں جس کو ہم عام لفظوں میں ڈاکٹر بولتے ہیں پینک اٹیک، انگزائٹی اٹیک جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میرے وہ کزن نے، میرے دوست نے وہ جو بتایا کہ جناب اب آپ کو اپنا ویٹ جو ہے نا کم کرنا پڑے گا، آپ کا ویٹ زیادہ ہو چکا ہوگا، اوور ویٹڈ ہے۔ اس ٹائم پہ جو میرا ویٹ تھا وہ 106-107 kg کے لگ بھگ تھا۔ پھر میں نے اس چیز کو پہلے سیریس نہیں لیا، وہ میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ خاندانی موٹاپا کم نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ اس بات کو بڑا ترجیح دیتے ہیں، جی خاندانی موٹاپا جو ہے نا کبھی کم نہیں ہو سکتا، لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ یہ سے من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، جہاں سے سن لیا ہم گھر میں سن لیتے ہیں جی موٹاپا کم ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ چیز کوئی بھی کرنے پہ آتے ہیں، دل نیت کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی پاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم ضروری چیز یہ ہے کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے آپ کو مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو ڈائٹ پلان کرنے پڑیں گے، آپ کی روزمرہ زندگی میں کچھ چینجز کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس چیز کی وجہ سے اس کو لے کے آپ چلیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے جو رزلٹ 3 مہینے بعد مجھے ملنے شروع ہو چکے ہوئے تھے کہ میں نے جب فیٹ لاس کرنا شروع کیا تو میں نے سٹارٹنگ میں اپنا جو ڈائٹ پلان تھا اس کو چینج کیا، آئلی چیزوں کو اوائڈ کیا، بازاری کھانوں کو، برگر شوار میں جو ہمارے فاسٹ فوڈس ہوتے ہیں ان کو میں نے اوائڈ کرنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے بیکری آئٹمس کو بھی اوائڈ کیا، چائے میں نے کم کی، ایک ٹائم چائے پیتا تھا۔ پھر گرین ٹی کا یوز کیا، لیمن واٹر کا یوز کیا ود آؤٹ شوگر۔ اب ان چیزوں کو لے کے میں چلتا رہا، تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے صبح نماز پڑھ کے فجر کی ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جہاں پہ میں ایزیلی واک کر سکتا تھا، ایزیلی میں رننگ کر سکتا، یہاں پہ لوگ مجھے نوٹ نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری مینٹلی سائیکی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ سے ان سب چیزوں کو ریموو کرنا، ختم کرنا ہے، تب ہی آپ آگے کامیاب قدم اٹھا سکتے ہیں۔ سٹارٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ سٹارٹنگ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے سٹارٹ کرنے سے کے لیے آپ کو تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ آپ کو ہلکی پھلکی واک سٹارٹ کریں، کھانے کو اپنی ڈیلی لائف میں کم کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بالکل کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، نہیں، جہاں پہ آپ 5 سے 6 روٹیوں کا استعمال کرتے تھے وہاں پہ 3 کر دیں، تاکہ دن میں کریں 1 روٹی کر دیں، ناشتے میں 1 روٹی کریں، اس کے بعد اپنے لنچ میں اپنے لیے ایک سیلڈ اس کا استعمال کریں، اور چینی کا کم از کم استعمال کریں۔ ان سب چیزوں کا استعمال کر کے ہی آج سارے رزلٹ کو پا سکتے ہیں۔ اگر میں اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتاؤں تو میں نے سٹارٹنگ میں ہی یہی سے لیا تھا کہ سب سے پہلے میں نے 3-4 کلومیٹر کی پیدل واک سٹارٹ کی، یعنی کہ میں چھوٹے موٹے سفر کرتا تھا پیدل، میں نے جہاں بھی جانا میں پیدل جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے ہمیں شوز دیکھ سکتے ہیں، میں جہاں بھی آیا ہوں تو میں شوز میں نے پہنے ہوئے ہیں، تاکہ ہم شوز کے اندر ہم ایزیلی جو ہے نا واک کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، تیز چل سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم جہاز کے ساتھ 2 چیزوں کا آپ نے شامل کرنا، اور وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے چھوٹے قدموں کو آگے لے کے چلیں، یعنی سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے چہل قدمے سے سٹارٹ کریں۔ دوسرا، آپ نے اپنی ڈائٹ کو جو ہے اس میں شامل کریں، ٹھیک ہے، شوگر کا کم از کم استعمال کریں، ٹھیک ہے، میٹھی چیزوں کا کم استعمال کریں، میں ساتھ میں جو سب سے بہترین چیز ہماری جو لیمو ہے، حالانکہ وہ سستی چیز ہے، ہماری سبزیوں لیے کہاں سے ایزیلی مل جاتے ہیں۔ آپ ایک دن میں 1 لیٹر پانی، 1 لیمو یا 1 لیٹر پانی میں آدھا لیمو کا ڈال کے اس کو پینا شروع کریں۔ آپ اس کو پورے دن میں یعنی 3-4 گھنٹے اس کو استعمال کریں، تو اس کے بعد آپ گرین ٹی کا استعمال کریں۔ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔
اچھا ایک چیز جو میرے مائنڈ میں آئی تھی، میں لوگوں کو میں اویئر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر باڈی کا ایک اپنا ایک سٹیمنا ہوتا ہے۔ میرا سٹیمنا جتنا تھا میں نے اس کے مطابق جو میں نے اپنے اوپر فزیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کے اوپر مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کافی رزلٹ ملا۔ اب میں 75 کے جی کا ہوں، یعنی جو میں نے سٹارٹ کیا تھا آج سے 2 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے، تب میرا وزن 106 کلو تھا۔ رزلٹ تو مجھے 3 مہینے میں مل چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنی یعنی روٹین کو میں نے چھوڑا نہیں۔ اچھا کچھ اس کے اندر 3-4 چیزیں جو شامل کی جاتی ہیں، اور یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہمت سے کام لینا، مستقل مزاجی کے ساتھ کام لینا ہے، اپنی ڈائٹ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال کر کے چلیں۔ سیکنڈ چیز، تھرڈ چیز جو یہ ہے کہ آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا، مستقل مزاجی کے ساتھ کام لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جب آپ کی لائف میں شامل ہوں گی تو تب ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، فوکس کرنا ہے۔ تھرڈ چیز، آپ نے ایکسرسائز سٹارٹ کر دینی ہے۔ جیسے آپ نے جب سٹارٹ کرنا تو سب سے پہلے آپ تیز چلیں۔ آپ نے ناک سے سانس لینا، منہ سے چھوڑنا، یا ناک سے چھوڑنا، اور ان چیزوں کو آپ واک کے تھرو چلیں۔ اس کے بعد آپ نے 3-4 کلومیٹر کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ آپ پیدل چلیں، تیز چلیں، نارمل اسپیڈ کے ساتھ چلیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی باڈی کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز جو ہے کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ خاندانی موٹاپا کم نہیں ہو سکتا، یہ ساری باتیں جو من غلط باتیں ہیں، سنائی باتیں، اس پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا۔ آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے آپ پہ کہ یہ میں کر سکتا ہے، آئی کین ڈو اٹ۔ اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے لیے چینج کرنا ہے، دوسروں کے لیے چینج نہیں کرنا۔ آپ سب سے فائدہ بڑا اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو مینٹلی طور پہ ریلیکس رہتے ہیں، ذہنی سکون دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ذہنی سکون حاصل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے جو کیا میں اس پہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوں۔ یہ میں ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے، اساتذہ کے لیے بنا رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں جی آپ بڑا اپنے کمزور ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں ڈیلی لائف میں سنتا رہتا ہوں، تو میں نے پھر سوچا کہ اس کو میں ایک ویڈیو کے ذریعے میں سب کو میسیج دوں کہ جناب میرا جو بیسیکل مقصد تھا یہی تھا کہ مجھے اپنا جو موٹاپا تھا اس کو میں ویسے بھی ڈس لائک کرتا تھا، کیونکہ وہ جو لائف تھی میرے لیے کافی مشکل ہو چکی تھی۔ میں نہ عبادت صحیح طریقے سے کر سکتا تھا، نہ میں چل پھر سکتا تھا، اور نہ ہی میں کوئی کام صحیح طریقے سے کر سکتا۔ ڈریسنگ بھی میرے لیے بہت مشکل تھی کہ میں پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتا تھا۔ آپ اللہ کا شکر میں اپنی ڈریسنگ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہوں، اپنی شوق کے مطابق کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پرانا جو سوٹ پہنا ہوا ہے میرے کتنا لوز ہے۔ یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس آ جائے، جناب ہم بھی آگے بڑھیں، ہمیں اپنا ویٹ کو، اپنی صحت کو، اپنے موٹاپے کو لے کے چلیں کہ ہم نے بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آنے والے وقتوں میں اپنے ایسی ہی نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کو میں دکھاتا رہوں گا میں کیسے ایکسرسائز کرتا رہا ہوں، کیا کرتا رہا ہوں، کن جگہوں کا میں نے انتخاب کیا، کیسے میں نے خود کو اوائڈ کیا، لوگوں کی باتوں کو اوائڈ کیا۔ تو انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ کو اسی طریقے سے ملتا رہوں گا آپ کو نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔